بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بھرے دنیا میں کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو۔ احباب گرامی، آج پھر حسب معمول ایک نئے اور بہترین وظیفے اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، کون ایسا شخص ہوگا کہ جسے روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں چاہیے، یا پھر وہ پیار و محبت عزت اور احترام سے بیزار ہو؟ ان دونوں چیزوں کی خواہش اور حصول انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ایک آسودہ زندگی گزارے، اس کی زندگی ایسی ہو کہ جہاں پہ اسے صرف خوشیاں اور آسانیاں ہی ملے اور ساتھ میں ہر کوئی اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار و محبت سے پیش آئے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی فطری خواہشات ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم پھر ایک تذکیر کامل کے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیوانہ وار چاہیں، آپ کا روپ دبدبہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہر چھوٹا بڑا آپ سے عزت و احترام سے پیش آئے، آپ جس مجلس میں جائیں وہاں پہ آپ ہی شمع محفل ہوں اور لوگ پروانہ وار آپ کی ارد گرد منڈلاتے پھریں، آپ کے سارے کام بلا رکاوٹ ہوتے رہیں اور لوگ آپ کے کام انجام دینے میں خوشی اور فخر محسوس کریں۔ تو آج کا یہ وظیفہ ایسا ہی ہے کہ جو انسان کو تذکیر کامل کا بادشاہ بنا دیتا ہے، خصوصاً ایسے لوگ جن کا تعلق خلق خدا سے ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، حکیم ہوں، طبیب ہوں، لائرز ہوں، بزنس مین ہوں، دکاندار ہوں، یا جیسے آج کل الیکشن کا دور ہے کہ سیاستدان ہوں، یعنی لیڈر ٹائپ کے لوگ، تو ان کے لیے یہ وظیفہ اکثیر اعظم سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کو ایسے جذب کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کی طرف جیسے لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک اسم مبارکہ پہ مشتمل ہے، اور وہ آیت جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی جس کا ورد آپ نے کرنا ہے، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 116، یعنی آیت نمبر 116، جو کہ آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آیت، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے روزانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسم مبارکہ جو میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ نے اس کو بھی اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا مالک الملک، سب بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ایک ایسا شہنشاہ، ایک ایسا شاہوں کا شاہ کہ جس کے سامنے کسی اور شاہ ہو، بادشاہ ہو، شہنشاہ کی کوئی وقت نہیں ہوتی، یعنی تمام موجودات کا مالک و مختار مطلق، یا مالک الملک۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے اپنے ورد میں رکھنی ہیں، اور کس طرح اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو احباب گرامی، جو شخص بھی یہ چاہے کہ دنیا اس کی متابعت کرے اور لوگ باغ اس کے کہنے سے باہر نہ ہوں، تو پھر نماز فجر کے بعد جب تمام واجبات و فرائض و نوافل سے فارغ ہو جائے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جانماز پہ رو بقبلہ اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 بار۔ اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے اور قرآن شریف میں اس کے معنی بھی تلاش کر لیں اور اس کو یاد کر لیں تاکہ آیت آپ کو سمجھ آئے، اور جس چیز کو انسان سمجھ کے پڑھتا ہے اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، اس کا اثر ہی جداگانہ ہوتا ہے۔
تو اس عمل کو، اس آیت کو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، لیکن یقین کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، کہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ ماسٹر کی ہے کہ جو وظائف کے در رحمت کو کھولتا ہے انسان کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 بار، اور جب وہ ختم ہو جائے، یعنی آپ اس آیت کو آخری بار پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد یہ اسم مبارک کہ یا مالک الملک، اے میرے اور تمام موجودات کے مالک حقیقی، تو اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 211 مرتبہ، 211 ٹائمز۔ تعداد کا خیال رکھیے گا کہ اگر یقین کامل اور خلوص نیت وظائف کے دروازوں کی کنجی ہے تو پھر تعداد اس کنجی کی، اس چابی کے دندانے ہیں، تو اس میں آگے پیچھے مت کیجیے گا۔ تعداد کا خیال رکھیے کہ 211 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اور ایک چیز کا اور دھیان رکھیے کہ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور آپ کے ذہن کے اسکرین پہ یہ تصور قائم ہو کہ تمام دنیا خلق خدا آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس طرح ایک سیاسی پنڈال میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایک لیڈر ان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ ساری خلقت جو ہے آپ کے زیر تسخیر آ چکی ہے، مسخر ہو چکے ہیں، اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے غور سے اور دھیان سے سن رہے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں، کہ اسی کو یقین کہتے ہیں کہ جب آپ اس کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ صرف زبانی یقین سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہاں جی مجھے یقین ہے، میں تو یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، نہیں۔ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اپنے اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے اس مقصد کو حاصل ہوتا ہوا دیکھیں، that's it۔ تو یہ ہوتا ہے یقین کامل، اور جب انسان اس کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ کام ہو کے ہی رہتا ہے، اس کو اس کا مقصد مل کے ہی رہتا ہے۔ تو احباب گرامی، ان تمام دوستوں کو جن کو تسخیر کا شوق ہے، ان کو آج کے اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آج کے اس روحانی تحفے کو قبول کیجیے اور ہمیں اپنے خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو رخصت ہوتے ہیں آج کی اس نورانی مجلس سے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔